کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے رشتہ دار نہیں، سب کا ساتھ کوئی نہ کوئی ہے۔ اوپر ضرور کرو جو چاہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے، جیسے تم نے اوپر گریوز کو سجایا ہے نا، شب جمعہ یہ سارے فلاورز نیچے آتے، یہ سارے فلاورز کے اس کے لیے ایصال ثواب۔ اس کو ایزی مت لو کہ واہ ہر تھرسڈے یہ لوگ مجلس کر رہے ہیں، بابا تم کو اندازہ نہیں ہے، تم ریئلائز نہیں کر، لیکن جتنے مرحومین ہیں نا وہ تو دعا دے رہے ہو، وہ تو باخر زدی صاحب کو دعا دے رہے ہو، کیوں کہ اور ہر شب جمعہ مرحومین کے لیے آپ جو ایصال ثواب آپ مرحومین کو، کل مومنین و مومنات کو دے رہے، وہ سارے یہ ان کو دعا دے رہے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے مجلسیں ہو رہی اور ذکر حسین کا ثواب ہم کو مل رہا۔ آپ سوچو کہ مرنے کے بعد اگر تم ایصال ثواب نہیں کرو گے تو تمہاری ماں تمہارے باپ کو ایصال ثواب پہنچے گا گھر سے۔ آپ بول رہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا، بہت اچھی بات ہے، تم اکیلے پڑھ رہے نا، تم اکیلے پڑھ رہے نا، اس کے بدلے میں اگر 1000 آدمی کی فاتحہ پہنچی، 1000 آدمی کی ایصال ثواب پہنچی، مثال دے رہا میں 1000 10,000 15,000 30,000 ایک ساتھ ان کے بعد تحفے پہنچ۔ دوستو اگر تم امام علی کا جملہ جو میں نے کہا کہ آج یہ روایت دیکھ رہا تھا، اگر تم کو اندازہ ہو جائے، اگر تم کو پتا چل، میرے ایک جملہ غور سے سنو، اگر پتا چل جائے کہ نیچے کی تکلیف کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب تم سیمیٹریز کو جاتے ہو، جب تم گریو یارڈز کو جاتے ہو، تم سمجھ رہے کہ وہ ویری کوائٹ پلیس ہے، بالکل خاموش جگہ، اور فیکٹ ہے وہ ہمارے جو جتنی سیمیٹریز ہیں وہ بالکل کوائٹ ہے، انڈیا رہو، پاکستان رہو، لندن رہو، امریکہ رہو، کینیڈا رہو، آسٹریلیا، کہیں بھی جاؤ، ویری ویری کوائٹ، وہ بالکل کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہلو بولنے والا نہیں ہے، اگر آپ ہلو بول بھی رہے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، سچ اے کوائٹ پلیس۔ مولا علی بولتے ہیں کہ وہ کوائٹ پلیس نہیں ہے، It's not a quiet place۔ راوی نے کہا مولا کتنی کوائٹ ہے کہ ایک کی آواز نہیں آتی نیچے سے، کس سے بات کریں جا کے، کیا کریں جا کے؟ میں نے کہا اگر پلیز میرے جملے میرے مولا علی علیہ السلام کی مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے، تمہارے کانوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے وہ ہٹے، تو تم ان کی حالت کو دیکھ اتنا رو گے، اتنا تڑپو گے کہ تم you'll get crazy، تم دیوانے ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے۔ کہا وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ آوازیں جو ان کی بلند ہو رہی، آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، مجھے معلوم ہے نہیں کر، مت کرو، لیکن جو میری ڈیوٹی ہے وہ تو میں پورا کروں، جو ممبر کا حق ہے وہ تو پورا کروں۔ اگر پوری آج میری تقریر کے اوپر، پوری مجلس کے اوپر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کے فکر بدل گئی اور وہ لوگ ایصال ثواب کرنے لگے تو آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ ایک بول رہا میں، ایک بابا میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا، میں اتنی دور ہزاروں میل دور بیٹھا، میرا کوئی رشتہ دار و دفن نہیں ہے۔ شکر کرو کہ کوئی بولنے والا ہے، شکر کرو کہ کوئی بولنے والا، یہ ٹاپک تو کوئی بولتا ہی نہیں۔ ایصال ثواب یہ مت بولو کہ why should we do، don't do it۔ جو کر رہا اس کو دیکھو کہ کتنی ایسی بلائیں تھی آنے والی جو رک گئی۔ آپ اس کو مانو یا نہیں مانو، صدقہ کیوں رکھا گیا؟ صدقہ اسی لیے رکھا گیا کہ آنے والی بلا رکتی ہے، آنے والی مصیبت رکتی ہے، آنے والی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کتنی ایسی بیماریاں جو میرے پیٹ میں چھپی ہوئی، میرے جسم کے اندر، کہ کسی ایک کی دعا، ایک صدقے سے آج کی رات شب جمعہ اگر کوئی ایک مرحوم، کوئی ایک مرنے والا نیچے سے دعا کر دے کہ اللہ یہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہو سکتا اسی کی دعا قبول ہو گئی اور آنے والی بلا تمہارے پاس سے۔ زندگی جو بڑھتی ہے وہ اسی طرح تو بڑھتی ہے، مصیبتوں سے جو تم بچتے ہو وہ اسی طرح تو بچتے ہو، کہ دنیا والے تو دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن بہترین دعا تم اپنے مرحومین، اور اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، کہ تم کسی کے اوپر، کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو تم بھی احسان کرنا۔ ماں باپ کا احسان تو کبھی کاؤنٹلیس ہے، ماں باپ کا احسان کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اگر شب جمعہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر دیا تو دوستو یہ تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ماں باپ کا احسان ہماری گردن کے اوپر ہے۔ تو ماں کی، باپ کی دعا جو رکی ہوئی تھی ان کے مرنے سے، جو دعا ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی، ایصال ثواب کے ذریعے وہ ماں باپ کی تو دعا آئے گی تم کو۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، یہ ساروں کے ساتھ وہ مجبور لوگ کہ جو جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مجبور لوگ جو 100 200 500 سال پہلے مر گئے، آج ان کا کوئی رشتہ دار ان کو یاد نہیں کر رہا، تو تم اگر یاد کر کے ایصال ثواب کرا رہے تو وہ سارے تمہارے حق میں دعا دے رہے، اور پتہ نہیں کہ کون کون اس میں مقدس لوگ بھی ہوں گے، کتنے پائس لوگ بھی ہوں گے، اور کتنی مجبور لوگ بھی ہوں گے کہ جو تمہارے حق میں دعا کر رہے۔ وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر رحمت نازل کیا۔ عزیزو یہ ہماری لائف کتنے سال کی ہے یار، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، بعد میں ہمارا بھی وہی اشر ہونے والا ہے کہ کوئی میرے لیے مجلس کرا دے، کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرا دے،
کوئی میرے لیے دعا کرے گا. آج عابد الرمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن کل جب تم مرو گے تو تم کو احساس ہوگا کہ یار وہ جو بولتا تھا وہ سچ تھا، کہ کاش ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرے. یہ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں. مجلس حسین کس کی ایجاد ہے؟ کہ تم کو اگر معلوم ہو کہ مجلس کا اہتمام کیا ہے، مجلس کی برکت کیا ہے، تم تصور نہیں کر سکتے. میں اتنی بڑی بات ہے کہ مجھے یقین ہے میرے مولا حسین کے ذکر کے اوپر، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنی آزمائی ہوئی چیز ہے کہ دنیا میں جہاں میں نے بتا، میں ایسے ایسے لوگوں کو، یار آپ جانتے کہ اتنا پوری دنیا الحمدللہ میرے مولا حسین کے صدقے میں گھومتا ہوں، جاتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، تو مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو جو لوگوں کے حالات، جو پریشانیاں، جو آبسٹیکلز ان کی لائفز کے ہیں، جو بیماریاں ہیں، رزق کا 1000 تکلیفیں ہیں، وہ ساری تکلیفوں علاج ذکر حسین کا. جب تم مرو گے تو اس وقت سوچو گے کاش میں کرتا حسین، کاش مجھے. اور آپ کو آپ کر کے دیکھنا کہ کس طرح سے مجلس حسین کی برکت ایک ایسا گولڈن گفٹ. 24 گھنٹے کا شکر ادا کروں میں اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری وجہ سے تو نے مجھے چنا کہ ہم ذکر حسین کریں. میں یہ نہیں بول رہا کہ ایصال ثواب کے لیے صرف مجلس ہے، نہیں. قرآن کا کئی سورہ رحمان پڑھی اپنے مرحومین کے لیے، عاشقیرہ حدیث قصہ پڑھی، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، کوئی بھی سورہ بے انتہا ثواب. شب جمعہ پڑھنا، اس کے بعد سلوات پڑھ کے مرحومین کو، اپنے ماں باپ کو بخشو. کسی غریب کو کھانا کھلا کے اپنے ماں باپ کو بخشو. اگر تمہارے کوئی مرحوم تمہاری رشتہ دار اور تم ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تو وہ کرو، کوئی مشکل. ہر چیز ایصال ثواب ہو. کسی کی مدد کر. آج شب جمعہ اس ہفتے میں اگر تم نے کسی اپنے رشتہ دار کی مدد، ہیلپ 20 پاؤنڈ دیا، مثال دے رہا 100 پاؤنڈ بھی جائے، 50 پاؤنڈ تم نے ہیلپ، تو وہ 50 پاؤنڈ بھی تم یہ شب جمعہ کے استعمال کر سکتے. یہ بول سکتے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ. تم ظاہری طور پہ کسی کی مدد کر، لیکن تم یہ بول سکتے کہ اللہ جو میں نے 50 پاؤنڈ دیے اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب ہے، آپ یہ بول سکتے، کوئی مشکل. ہر چیز ایصال ثواب میں آ سکتی، اور یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے. ہر مولا حسین کے چاہنے والے کو یہ کرنا چاہیے. آپ جو بھی دیتے پورے ہفتے میں، ایک پینی دے رہے، یار پینی میں مثال دے رہا، ایک پینی کوئی نہیں دیتا پینی، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، ایک پینی نکال، ایک پی نکال، وہ بھی تم ایصال ثواب. مثال کے طور پر تم نے گلاس آف واٹر اپنی وائف کو دیا، وائف نے کہا کہ پلیز کین یو گیو می گلاس آف واٹر، آپ نے اس کے لیے بھی نیت کرو کہ اس کا ثواب ایصال ثواب یہ میرے ماں باپ. تمہارے بچوں کو پانی پلا رہے، وہ بھی پانی پلانے کا بہت ثواب. مثال کے طور پر تم کسی کو لفٹ دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تمہارا نیبر ہے، کوئی جانے والا غریب آدمی ہے، تم اس کو ڈراپ کرو، اس کا بھی. تم کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا رہے، عبادت، ساری چیزیں عبادت، اور ساری چیزیں تم اپنے مرحوم کو دے. الحم کا سورہ پڑھنا تو وہ تو سب کو پتا ہے، ایک الحم پڑھنا، 3 مرتبہ سورہ خل پڑھنا، سلوات پڑھنا آگے پیچھے، اور محمد اور آل محمد کے وسیلے سے پیش کریں، سب کو معلوم. اس کے علاوہ بولو جو تم اچھا کر، ذرہ برابر بھی نیکی، ذرہ برابر بھی نیکی کر، وہ بھی اجر تم اپنے ماں باپ کو دے سکتے. یہ سارے ایصال ثواب ایک طرف، غلط نہیں سمجھ، اللہ مجھے معاف، سارے ایصال ثواب اپنی جگہ پہ بالکل صحیح، لیکن مجلس حسین، مجلس